Welcome to our channel, Honest Reaction. My name is Bhumika. My name is Dipesh. My name is Bhavesh. اور میرا نام ہے جگدیش. تو ہم آج جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ ہے انسین نالج آف گاڈ. انجینئرنگ محمد علی مرزا کا ویڈیو ہے. تو ویڈیو کا ٹائٹل کے حساب سے انسین نالج یعنی کہ جو نالج انسین کیا ہوا ہے نا, کیا اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ نہیں ہے, نالج دیکھا نہیں جاتا ہے, نالج سمجھا جاتا ہے, پر اس کا سینس کچھ الگ ہے. تو وہی ہے انسین نالج, یعنی کہ جو نالج ہمیں پتہ نہیں وہ اس کو ایک رینڈم مان سکتے ہیں نا. اوکے, تو یہ ہے ویڈیو کا ٹائٹل. طبیعت ٹھیک نہیں ہے بہو کی, کوئی بات نہیں, پیچھے بیٹھا اس لیے. تو ویڈیو شروع کریں دیپو؟ تو اوکے, ویڈیو شروع کرنے سے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئکن کو پریس کر دیجیے, لائک کر دیجیے, بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اور ویڈیو شروع کر دیجیے, ایسے ہی بول دو. ویڈیو شروع اوکے, کر تو ویڈیو شروع کرتے ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور غیب کی کنجیاں تو اسی کے ہاتھ میں ہیں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. یہ وہ آیت ہے جو اما عائشہ نے تلاوت کی تھی اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی کوئی بات کرے تو سمجھ لو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, اور دوسرا کہ نبی علیہ السلام نے شب معراج اللہ کو دیکھا تھا, اور تیسرا نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں اللہ کی بیان کی بھی چھپا لی اور نہیں پہنچائی ہوئی, جسے وہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں علم لدنی, خاص بندیانوں دسیاں نے. وہ میں پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں آیت نمبر 50 کے کانٹیکسٹ میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی خشکی میں ہے اور جو سمندروں میں. خشکی میں جو کچھ ہے, سمندروں میں. ابھی مزید وہم نکلے گا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور دنیا کے کسی درخت سے کوئی پتا نہیں ٹوٹتا مگر اس کے علم سے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور نہ ہی زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر اس کے علم سے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور نہ کوئی تر ہے نہ کوئی خشک چیز. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی اسے لکھ لیا ہے. کوئی خشک اور تر, نہ دریاؤں میں نہ سمندروں میں نہ خشکی میں. کوئی درخت چاہے وہ سمندر کے اندر ہے چاہے وہ زمین کے اوپر ہے, اس کا اگر کوئی پتا بھی گرے, کوئی دانہ جو سمندر میں پھوٹتا ہے, کسی درخت میں کا دانہ جو ہے وہ زمین کے اوپر پھوٹتا ہے, اس میں سے کھیتی نکلتی ہے, یا کسی دریا کے اندر, سب اللہ کے علم ہے. اور ایسا کامل علم ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا کہ یہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہاری جان کو رات کے وقت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کماتے ہو, دن میں جو تم اٹھاتے ہو, جو روزی کماتے ہو کوئی بھی چیز, یہ اس کے علم کے اندر ہے. اور رات کے وقت جو جان قبض ہوتی ہے وہ بھی سورہ الزمر میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں بھی روح کو قبض کر لیتا ہے اور موت کی حالت میں. اور نیند کی حالت میں جو روح قبض کرتا ہے, جس کو زندگی دینی ہوتی ہے, پھر وہ روح واپس لوٹا دیتا ہے, اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے پھر وہ اپنے پاس روک لیتا ہے. اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا. بخاری مسلم میں جو رات کو سوتے وقت کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْيَا, اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں, یعنی زندہ ہوتا ہوں اور جاگتا ہوں. وہ آئی دعا بخاری کے اندر کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیا دعا مانگنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا مرنے کے بعد, اور پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یعنی موت بھی ایک طرح کی, یعنی نیند جو ہے وہ موت کی ایک طرح کی قسم ہے.
تو وہی اللہ ہے جو رات کے وقت قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم دن کے وقت کام کرتے ہو. ثم یبعثکم فیہ، اور پھر وہی ہے جو تمہیں نیند سے بیدار کر دیتا ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کر دے جو تمہاری بقیہ کی زندگی دنیا میں باقی ہے. کئی لوگ سوتے ہی سو جاتے ہیں، ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی، رات کو بالکل ٹھیک سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ واپس ہی نہیں کرتا. لیکن اس روح اور جسم کا رشتہ اس اعتبار سے سانس چلنے کی وجہ سے برقرار رہتا ہے. اور جب سانس کی ڈوری اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے پھر روح اوپر ہی رہ گئی، ختم. ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین. وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی غالب ہے، چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یعنی فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے. جس طرح وہ جانوروں کی طرح بھاگتے ہیں، تو یہ موت سے وہ ایک لمحے کی دوری پہ ہوتے ہیں. کن پٹی پہ کوئی چیز لگ سکتی ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بس ہی آنکھ بچی ہے، وہ ہر دفعہ ہی بچتی ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. تبھی انسان جو ہے اس طرح کے، یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہمارا اپنا امیونٹی سسٹم ہے، جو جراثیم کے اگینسٹ حفاظت کرتا ہے، اینٹی باڈیز پیدا ہوتے ہیں. کتنے جراثیم ہمارے جسم خود ہی ان کو ختم کر دیتا ہے بغیر دوائی لیے. آپ دوائی نہ بھی لیں تب بھی انسان ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. وہ انسان کا دوائی کی وجہ سے ذرا آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا جلدی. ادروائز یہ جانور کون سی دوائیاں لیتے ہیں؟ لیکن آپ پہلی چیز دیکھیں کہ جانور جیسے ہی بیمار ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا. آپ نے اگر بکری مرغی گھر میں رکھی ہے تو آپ دیکھیں بیمار ہوتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے. اس کو کس نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو؟ اس کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اس نے کھانا پینا نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ بیمار ہے، بیمار ہوتے وقت میدا پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ چیز کوئی کھائیں گے بھی نا، وہ میدا آپ کا صحیح طریقے سے ہضم کر کے اسے جسم کا حصہ نہیں بنا سکے گا، الٹا آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا. اور کئی بیماریاں تو ایسی ہیں جیسے پیٹ سے متعلق اور چیزیں جن میں آپ فاقہ کرنے سے خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. 2-3 ٹائم کا فاقہ کر لیں ویسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جانوروں کو یہ بات پتہ ہے. ہمارے تو کئی لوگ شوقیہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیماری تکی جائے گی، الٹی کرنی ہے نا، کر لیں گے اور کھائیے، اوور ایٹنگ کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے. ایک تو وظائف والا بھی ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتا ہے. وہ تو الگ سے ہے. ویسے بھی انسان کی حفاظت کے اوپر چیزیں مقرر ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، توفتہ رسولنا، تو ہمارے رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ انہوں نے کس کی روح قبض کرنی ہے، غلطی نہیں کھاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو روح واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی نہ کوئی روح نہیں کٹی. آپ مجھے بتائیں، فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح نکالنے. اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے کہ فلاں بندے کو موت دینی ہے، اس کے بعد کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر اس کی موت کو ٹال سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے اور فرشتے سے واپس روح کوئی بزرگ چھین رہا ہے، وہ فرشتے سے نہیں لے رہا سر، وہ اللہ کا حکم بدل رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا اپنے بابوں کو اللہ سے بھی اوپر مانتے ہیں. تو آپ تو قادیانیوں کا رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے امتی نبی کلیم کیا ہوا ہے. آپ نے تو امتی خدا کلیم کیا ہوا ہے. ہاں، ایک امتی کو خدا کے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سپر گاڈ ڈکلیئر کر دیا. کیا نہیں کلیم چھاڑ دے ہوئی عبد القادر پہ گیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق،
اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف, اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا. الا لہ الحکم, آگاہ ہو جاؤ, حکم اسی کا چلتا ہے, بادشاہت اسی کی ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا, آمین. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے جی, یہ پوری جو دنیا کا نظام, کائنات کا نظام ایک خدا کے ساتھ چل رہا ہے, اسی کے گرد سینٹرڈ ہے. اوکے, تو یہ تھا ویڈیو انسین نالج آف گاڈ. اوکے, تو اب سب سے پہلے بھاؤ سے پوچھ لیتا ہوں میں. چنکی سے پہلے. اوکے, تو ٹھیک ہے, تم دونوں میں سے مطلب جو بھی بولنا چاہے, اپنی کوئی بھی بات رکھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں, تو پلیز اپنی بات رکھیے. ہاں دیپو, کھانے والے کی کچھ بات ہوئی تھی اس میں ہنس بھی رہا تھا تو. ہاں وہ بات بولی تھی نا, کہاں کھانے میں کیا کھاؤ, طبیعت خراب ہو تو جانے تو الٹی کر لیں گے, کھانے میں کھاؤ. ہاں ہاں, وہ تو چلو ایک مذاق کی بات تھی, پر ایکچوئل میں ویڈیو میں میسج کیا تھا, وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا, بول نہیں پا رہے ہو وہ بات الگ ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا وہ پوچھ رہا ہوں میں. آ گیا, تو تھوڑا بہت ریورٹ بیک جو سمجھ میں آیا وہ. چنکی باؤ بول, کیا کریں ہم. انہوں نے بولا کہ اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں, والیوم اپ. اتنا زور سے کیسے. ہاں ہاں, انہوں نے بولا اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں رات کو انسان جب سوتا ہے کون صبح جاگے گا, یہ ان کے فرشتے طے کرتے ہیں. اور انہوں نے وہ امیون سسٹم کی بھی بات کی انہوں نے. اللہ نے وہ جانوروں کو کچھ اسپیشل جو دے رکھے, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیمار ہو گئے, اب کچھ کھانا نہیں, کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ. تو میرے حساب سے ان کا جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے انسین پاور آف اللہ. یعنی کہ کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں, ایسی کچھ ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے, پر ایک جیسے کہ ایک ایگزامپل ہے انہوں نے ہیومن باڈی. ہم سانس لے رہا ہوں, میں سانس لے رہا ہوں, میں بٹن چالو نہیں کرتا ہوں یہاں پہ, دل دھڑک رہا ہے, سانس میں سوچتا نہیں ہوں کہ میرے کو سانس لینی ہے, وہ سب آٹومیٹک ہو رہا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے نا, تو ایک پاور ہے وہ ہے. اور ہمارے شریر پورا ایک فنکشن کام کر رہا ہے, اس میں کافی ساری بیماری ہوتی ہے. تو ایک چیز انہوں نے صحیح بولی تھی کہ ہم جو بھی ٹیبلیٹ لیتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, وہ پش اپ کرتی ہے اس چیز کو. جیسے کہ میں بیمار ہوں, تو اگر میں نارمل بیماری ٹھیک ہونے میں 3 دن لگیں گے, تو میں دوائی لوں گا تو 1 دن میں ٹھیک ہو جاؤں گا. جب لیکن نیکسٹ ٹائم میں وہ دوائی کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جو نیچرل جو شریر کا جو ایک نیچرل جو اینٹی باڈی کام کرتی ہے, وہ اس کو دوائی پہ ڈیپینڈ ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. تو اس لیے کافی لوگ بولتے ہیں کہ شاید دوائیاں زیادہ نہیں کھانی چاہیے, ایک بار باڈی پہ تھوڑا لوڈ آنے. تو نارمل اینٹی وائرل بخار ہوتے ہیں, میں نہیں بول رہا ہوں کہ بہت بڑی بیماری ہو جائے اس کے بعد اب دوائی نہیں لو, وہ میرا کہنا نہیں ہے. لیکن دوائیاں ہیلپ کرتی ہے, باقی شریر کا جو باڈی کا جو علاج ہے وہ باڈی کے اندر ہی ہوتا ہے نا. دوائی اس کے پاور کو بڑھا دیتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو اندر پہلے سے ہیں وہ کہاں سے ہیں, تو یہ بھی وہ ایک انسین پاور ہی ہے میرے حساب سے, ہے نا. باقی انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں بولی تھی, جیسے بھاؤ نے بتایا. کیا بتایا تھا تو نے, کیا بولا تھا تو نے؟ رات کو سوتے ہیں, اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں, وہ طے کرتے ہیں. جیسے کہ ہاں بہت سارے لوگ سوتے ہیں اور کہتے ہیں نا وہ موت اچھی ہے کہ رات کو سوئے صبح اٹھے ہی نہیں, لوگ کہتے بھی ہیں جس میں تکلیف نہیں ہو, کچھ نہیں ہو. تو یہ کرتا کون ہے؟ یہ ایسی موت ان لوگوں کو ملتی ہے جو کافی سچ بولتے ہیں, اپنا کام ٹائم پہ کرتے ہیں, پڑھائی ٹائم پہ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ہوتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے. میرے لیے بھی یہ اپلائی ہے, ان کے لیے نہیں. میں تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوں, تو یہ تھوڑا پرسنلی ہو رہا ہے. اوکے کوئی بات نہیں, غصے سے دیکھ رہا ہوں. اوکے چلو ٹھیک ہے. باقی یہ جو سیکھ ہے ان کی, باقی ان کے کافی سارے ویڈیو ہم پہلے بہت سارے ویڈیو کر بھی چکے ہیں نا محمد علی مرزا کے. ان کی جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ کافی اچھا ہے, ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے, لیکن یہ واپس ریورٹ بیک کر نہیں پاتے ہیں, ایکسپلین ہوتا نہیں ان سے. کوئی بات نہیں, بھاؤ بولنے لگ گیا, دھیرے دھیرے ان کے مائک بھی کھلی جائیں گے. اوکے, تو یہ جو بیسک ہے اس کا موٹو یہی ہے کہ جو انسین جو نالج ہے جو گاڈ کا ہے, جو ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے پر ایکچوئل میں ہے وہ, ہے نا. تو ان چیزوں کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے اس اوپر والے کو. ہمیں یہ دماغ میں یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم ہی ہمیں اس کی کوئی وجود نہیں ہے, لیکن جب اس کا جو وجود ہے وہ وجود ہم سے بہت بڑا ہوتا ہے. ہم اس کے وجود کے سامنے, ہمارا وجود کچھ بھی نہیں ہے. بھلے ہی ہم شریر بڑا بنا لیں, باڈی میں زیادہ بنا لیں, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے
کہ ہم بہت بڑے بن گئے ہیں, اس کی مہانتا ہے, اس کا جو ہے, اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ تھوڑی زیادہ ہنس رہی ہے. اچھا اوکے, کوئی بات نہیں, ہنسنا چاہیے بچوں کو. یہ پھر بڑے ہونے کے بعد شاید لوگوں کی ہنسی بھی کم ہو جاتی ہے. دیکھو ہنس ہی رہے ہیں اب تو, وہ ہو جاتا ہے, فوبیا ہو جاتا ہے نا ہنسنے کا, ایک بار شروع ہو جاتا ہے پھر بنا بات میں بھی انسان ہنستا رہتا ہے. چلو یہ ہنستے رہیں گے. ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں, ویڈیو کے بعد ان کو اور ہنساؤں گا میں. اور بھی کوئی ویڈیوز ہوں پلیز سینڈ کرتے رہیے میری آئی ڈی پہ, اور تھوڑے موٹیویشنل ویڈیوز ہوں, سم تھنگ اسپیشل, سم کائنڈ آف, وہ ویڈیو بھی آپ ہمیں سینڈ کرتے رہیے میری انسٹا آئی ڈی پہ. اور ساتھ ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہ بات ان کو بہت اچھی طرح سے یاد ہے, تو یہ بولتے بھی ہیں. اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, اور بنے رہیے ہمارے ساتھ میں. اپنا ساتھ میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے.